هبي أنصار الهدى عبي ركب الفدا. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. بزرگ و دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے لیے محسن تھے، مشفق تھے، تو آپ کو اپنی امت کے بارے میں بہت زیادہ فکر رہتی تھی، اور آپ اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے بہت ساری فضائل اس امت کے لیے، فضائل والے اعمال سناتے تھے، اور ان فضائل کے راستے سے آپ کی یہ چاہت تھی، تمنا تھی کہ کسی نہ کسی ہیلے اور بہانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں چلی جائے، اور فضائل والی احادیث کا بڑا ذخیرہ ہے، لیکن امت اس پر عمل نہیں کرتی، اور ان فضائل کی بشارتوں کا مشاہدہ مرنے کے بعد ہوگا۔ انہی فضائل میں سے ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر اور مغرب کے بعد 7 دفعے دعا پڑھ لے، تو اگر اس درمیان میں انتقال ہو جائے، موت آ جائے، تو شہیدوں میں شمار ہوگا۔ اور شہید کہتے ہیں اللہ کے لیے اعلیٰ درجے کی قربانی، جان کی قربانی پیش کرے، اور شہید کا حکم یہ ہے کہ اس کا قطرہ خون زمین پر ٹپکنے سے پہلے اس کی روح کو اللہ تعالیٰ اس کے ٹھکانے جنت میں پہنچا دیتے۔ شہید کے لیے احوال برزخ معاف ہے۔ وہ دعا یہ ہے، فجر کے بعد 7 دفعے اور مغرب کے بعد 7 دفعے، اللہم اجرنی من النار، 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 اللہم اجرنی من النار۔ بس اتنا سا عمل ہے، 7 دفعے دعا پڑھ لے صبح میں اور مغرب میں، تو اس درمیان میں اگر انتقال ہو جائے تو شہیدوں میں شمار ہو۔ اسی طرح یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اور روایت کرتے ہیں کہ جو کوئی یہ کلمات 1 مرتبہ پڑھ لے تو بدن کا پاؤ حصہ جہنم سے محفوظ ہو جائے گا، 2 مرتبہ پڑھ لے تو آدھا حصہ، 3 مرتبہ پڑھ لے تو پون حصہ، 4 مرتبہ پڑھ لے تو کل بدن کا حصہ جہنم سے محفوظ ہو جائے گا۔ ہمارے حضرت والا حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم اس حدیث پاک میں اتنا فرماتے ہیں کہ تعلیم و تربیت اور عادت کے لیے روزانہ ہر نماز کے بعد، حدیث پاک میں تو نماز کے بعد نہیں ہے، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ وہ کلمات سب کو تقریباً یاد ہے، بہت آسان ہے، وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 مرتبہ پڑھ لیں، 1 منٹ بھی نہیں لگے، اور اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جہنم سے کل بدن کا حصہ محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طرح میرے شیخ حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حضرت نے اس طرح کی فضائل والے بتائی، حدیثیں بتائی،
تو ایک آدمی نے کہا کہ حضرت یہ سب تو آخرت کا ہے، ذرا دنیا کا بھی تو بتا دیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہر کوئی، اکثر لوگ چھوٹے بڑے قرضوں میں مبتلا ہے۔ چھوٹا آدمی چھوٹا قرض لیتا ہے، بڑا آدمی کروڑوں میں قرض لیتا ہے، اور قرض ایک مصیبت ہے۔ جب تک آدمی کے ذمے سے قرض نہیں اترتا تب تک اس کو عذاب جاری رہے گا۔ قرآن پڑھ کے بخشیں، قرآن کے ڈبے مسجدوں میں پہنچائیں اور کسی کو کھانا کھلائیں، لیکن جب تک قرضہ باقی ہے برابر عذاب ہوتا رہے گا۔ یہ قرض بہت بری بلا ہے۔ آدمی کو حتی الامکان حتی المقدور قرض سے بچنا چاہیے، چاہے دال روٹی کھا لے لیکن قرض سے بچے۔ آدمی آج کل قرض لے کر مکان بناتا ہے، اور قرض لے کر بچی کی شادی کرتا ہے، اور قرض لے کر حج میں جاتا ہے، جبکہ کوئی ضرورت نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث بہت ہی زیادہ اونچے کلمات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کا قرضہ احد پہاڑ کے برابر بھی ہو، اور پہاڑوں کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا یہ ڈکلیریشن ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا پہاڑ وہ احد کا پہاڑ، جو کئی کلومیٹر تک مسلسل چلتا ہے مدینہ منورہ میں۔ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے زیارت کی، اور یہی پہاڑ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جنتی پہاڑ ہے، کل کو جنت میں اٹھا لیا جائے گا۔ جن لوگوں نے یہاں دیکھا ہے وہاں پہچانیں گے کہ ہم نے تو اس کو مدینہ منورہ میں دیکھا تھا۔ اور یہی وہ پہاڑ ہے جس کو پیش کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اگر آپ چاہیں تو ہم اس کو سونے کا بنا دیں، لیکن آپ نے انکار فرما دیا تھا۔ اور کہیں کوئی کافر یا مشرک مذاق نہ اڑا دے کہ پہاڑ بھی کہیں سونے کا ہوتا ہے، یہ تو خالی تسلی کی باتیں ہیں۔ لیکن اس وقت سعودیہ حکومت کا یہ ڈکلیریشن ہے کہ احد کا پہاڑ نیچے سے سونے کا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو الیکٹریسٹی سے، بجلی سے ایکوائر کر دیا گیا ہے، کسی کو قریب جانے نہیں دیا جاتا، دور سے اس کا نظارہ دکھاتے ہیں۔ وہ پہاڑ اب سونے کا ہونے لگا ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو سونے کا کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا قرضہ سونے احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر ہو، شاید ہی کوئی آدمی ہو جس کا اتنا بڑا قرضہ ہو دنیا میں، انتہا ہے یہ مقدار کی۔ پھر فرمایا دوسری بات کہ اگر کوئی 7 دفعے فجر اور مغرب میں دعا پڑھ لے تو کسی کا قرضہ احد کے پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، موت سے پہلے پہلے ادا ہو کر رہے گا۔ موت سے پہلے کا لفظ بتاتا ہے کہ گارنٹی ہے کہ قرض ادا ہوئے بغیر آدمی مرے گا نہیں۔ اب اس کی 2 صورت ہوگی، یا تو اللہ تعالیٰ اسے خود مال میں اتنی برکت دے دیں گے کہ قرضہ ادا کر دے گا، یا تو تنگ دستی ہے، طاقت نہیں ہے، تو سامنے والے کو اللہ تعالیٰ جس سے قرضہ لے رکھا ہے یہ توفیق دے دے گا کہ وہ معاف کر دے گا۔ یہ دونوں میں سے کوئی ایک شکل ہوگی، پھر مرے گا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اگر یاد نہیں ہے تو امام صاحب سے پوچھ کے روزانہ اتنا کر کے ایک ایک ٹکڑا یاد کر لینی چاہیے۔ وہ دعا یہ ہے، اور یہ سب دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایسی بہترین دعائیں ہیں کہ کسی عامل کے پیچھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔
بلا وجہ لوگ عاملوں کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون عامل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی باتیں، اور اللہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ تو اپنی طرف سے نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں وہ میری طرف سے میں ان کو القاء کرتا ہوں، میری طرف سے کہتے ہیں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ 7 دفعہ فجر کے بعد، آج کا تو ہو گیا، مغرب کے بعد۔ اتنا بڑا قرضہ بھی ہو تو موت سے پہلے ادا ہو کر رہے گا، اور ادائیگی کی یہ 2 صورتیں ہوگی، یا تو ادا کر دے گا یا تو قرض والا معاف کر دے گا۔ 3 باتیں ہوئی، اللہم اجرنی من النار، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے۔ آیت الکرسی کے پورا ہونے کے بعد وہ فرشتہ پیدا ہوتا ہے نیا، اور پڑھنے والے کے لیے سیکورٹی کا کام کرتا ہے۔ جب تک وہ اس کی موت نہ آئے، جب تک وہ زندہ ہے، وہ فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھے گا تو 100 سیکورٹی پڑھنے والے کے ساتھ رہے گی۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، 5 وقت روزانہ پڑھے تو 5 سیکورٹی۔ آج کل ریٹائرڈ ملٹری والے، ان کی سیکورٹی کی کمپنیاں بنی ہوئی، اور ان سے مالدار لوگ کمپنیوں سے اپنی فیکٹریوں کے لیے، گھروں کے لیے سیکورٹی لیتے ہیں، اور وہ سیکورٹی 10-15 ہزار روپے ماہانہ اس کو سیلری دینا پڑتا ہے، اور اللہ کی سیکورٹی فری میں۔ آیت الکرسی پڑھ لو، کوئی معاوضہ نہیں، کرایہ نہیں، کچھ نہیں، اور کب تک؟ 1 مہینے کے لیے نہیں، موت تک ساتھ رہے گی۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، آج ہی سے پڑھنا شروع کر دو۔ نمبر 4 ہو گیا۔ نمبر 5، آدمی کام کرتے ہوئے تھک جاتا ہے۔ آج کل کی غذاؤں میں کیمیکل ہے جس کی وجہ سے طاقت نہیں ملتی، اور بہت کم عمر لوگ بھی تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ تو جنت کی خواتین کی سردار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو بھیجا تھا کہ ابو جان کے پاس غلام باندی آتے رہتے ہیں، مال غنیمت میں ایک باندی میرے لیے کاموں میں معاونت کے لیے مانگ کر لے آئیے۔ تو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کاموں کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے، بدن میں قوت و ہمت پیدا ہونے کے لیے ایک نسخہ بتایا۔ یہ بھی ہر نماز کے بعد پڑھ لیں۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو باندی سے بھی زیادہ اچھا نسخہ نہ بتاؤں؟ تو ابو جان سے حضرت فاطمہ اور حضرت علی نے فرمایا تھا کہ کیوں نہیں، ضرور بتائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بتایا، تسبیحات ثلاثہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ سب چیزیں سب کو یاد ہے۔ چھٹی چیز ہے، ہمارے حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں، مال میں، جان میں برکت ہو،
لیکن برکت والے اعمال نہیں کرتے، برکت والے اعمال نہیں کرتے۔ اور برکت والے اعمال میں سے سلام برکت والا عمل ہے، سلام محبت والا عمل ہے، سلام دعا ہے، سلام سنت ہے۔ کوئی ایک پیسہ نہیں خرچ ہوگا، آپس میں سلام کرو اور سلام کرنے میں پہل کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے فائدے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سلام کرنے پر نیکیاں ملیں گی اور آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، اور سلامتی کی دعا ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ جو سلام میں پہل کرے گا اسے ایکسٹرا نیکی ملے گی۔ ہم لوگ سامنے والے کے سلام کی انتظاری میں رہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لالچی دے رہے ہیں کہ سلام میں جو پہل کرے گا اس کو ایکسٹرا زائد نیکی ملے گی۔ تو سلام کی عادت ڈالو آپس میں، اور بڑے چھوٹے کو سلام کریں، چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، اور بیوی کو سلام کریں۔ بیوی کو سلام کرنا ایک مستقل سنت ہے۔ حضرت ہمارے قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو محبت بھرا سلام فرماتے تھے کہ ہمارے رواں رواں رگ و ریشے میں محبت دوڑ جاتی تھی۔ تو لوگ بیوی کو سلام کرتے ہوئے شرماتے ہیں کہ یہ عورت ہے، بیوی ہے، تابع دار ہے، ہم اس کو سلام کریں گے تو یہ چڑھ جائے گی۔ نہیں، بیوی کو سلام، اسی وجہ سے برکت والے، سلامتی والے، محبت والے اعمال ہماری زندگی میں نہ ہونے کی وجہ سے زندگیوں میں پریشانیاں آتی ہیں۔ سلام کی عادت ڈالیں آپس میں، گلی میں چلتے پھرتے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افشوا السلام من یعرف ومن لم یعرف، کہ سلام کو عام کرو، سلام کرو ایک دوسرے کو، جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی۔ کریں گے انشاءاللہ۔ تو 6 اعمال ہو گئے۔ سب سے پہلے اللہم اجرنی من النار، صبح اور مغرب میں 7 مرتبہ۔ نمبر 2 لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ہر نماز کے بعد 4 مرتبہ۔ نمبر 3 اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، قرضے کی ادائیگی کے لیے فجر میں اور مغرب میں 7 دفعہ۔ نمبر 4 کیا بتاؤ، بھول گئے؟ آیت الکرسی۔ امام صاحب ماشاءاللہ، امام صاحب کو تو یاد ہی رہتا ہے، مسئلہ تمہارا ہے۔ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد، اس سے سیکورٹی ملے گی۔ نمبر 5 تسبیحات ثلاثہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اور نمبر 6 سلام کو عام کرو آپس میں، کریں گے انشاءاللہ۔ اور بچوں کو سلام کریں گے، گلی میں سب سے پہلے سلام میں پہل کریں گے، اور جسے پہچانتے ہیں اسے بھی سلام کریں گے، جسے پہچانتے نہیں اسے بھی سلام کریں گے، اور بیوی کو سلام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو کتنی بڑی فضیلت والی باتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کوئی عامل بتا سکے گا؟ کوئی عامل جو ہے چھوٹا سا اتنا ایک وظیفہ بتا دے گا تو 2000 روپے لے لے گا ہمارے پاس، ہے نا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مفت میں بتایا 1400 سال پہلے، اور میں نے تم کو بتایا، ہاں تو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ خود بھی عمل کرو، گھروں میں بچوں کو، بیٹیوں کو، ماں باپ کو، بیوی کو، سب کو جا کر بتاؤ کہ آج یہ 6 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی، اور آج ہی سے اس پر عمل شروع کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ بڑے بڑے پاپیوں کو معاف کرنے والا ہے، ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو کریموں کا کریم ہے، کرم کرتے چلا رہا ہے۔
اے اللہ مزید کرم فرما دے، ہماری اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت اچھی بنا دے۔ اے اللہ ہمارا ظاہر و باطن اچھا بنا دے۔ اے اللہ جسمانی روحانی بیماریوں سے صحت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو سنتوں والی زندگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر اے اللہ کامل ایمان پر اے اللہ خاتمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اللہ